اور محبت عمل مانگتی ہے، پھر انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی، اور کیسے محبت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے۔ صحابی کونے میں بیٹھے ہوتے اور جب دیکھتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق جیسے بڑے بڑے صحابی اپنی سواری سے نیچے اتر آتے، سلام دعا کرتے، ہاتھ پوچھتے، اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گزر نہ جاتے تب تک ان کو جرأت نہیں ہوگی کہ اپنی سواری پہ بیٹھ جائیں۔ اتنا احترام اہل بیت سے، اتنی محبت صحابہ اہل بیت سے کرتے تھے، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے، اور امہات المؤمنین وہ بھی اہل بیت میں سے شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم انہیں اہل بیت میں سے نہیں سمجھتے، شاید کچھ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل ایک رومال لے کے آتے، ریشمی رومال ہوتا ہے، اور رومال میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ جبریل کہتے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کا قرآن کو کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے بعد کچھ لوگوں کی زبان میں کھلنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع ہو گئی۔ تو ایک شخص نے کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ حضرت عائشہ میری ماں نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی یہ آیات پڑھ کے سناتی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبیوں کی جو بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اہل بیت میں سے حضرت علی، فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ حسین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے غزوہ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح میں اس کو ٹھنڈا دوں گا، اس شخص کو ٹھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی سچی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی سچی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے نہیں کہ وہ کون سا شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول سچی محبت کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے کہاں ہے علی بن طالب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے، آپ ان کو جھنڈا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی جو اللہ کے بھی پیارے اور اس کے رسول کے بھی پیارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے بے شمار محبت تھی ان کو، اور ان کی بے شمار مثالیں بھی تھی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے اور حدیثوں کو لکھنے والے، اور جب آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں ان کو بٹھایا اپنی چادر سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاؤں کو صاف کیا،
یاد رکھیں یہ صحابہ کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ. یہ نہ سوچنا کہ صحابی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. آج اس دور کے اندر صحابہ کو گالی بھی دینے والا گالی دیتا ہے, کالے لباس والا اور کالے دل والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے. یاد رکھیں اس مہینے کے اندر صحابہ کو برا بلا نہ کہنا, اپنی زبانوں پہ تانے لگا لینا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہا تو یاد رکھنا جنت نہیں مل سکتی. یہی وہ وجہ تھی کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اہل بیت سے محبت کرتے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین کے پاؤں کو اپنی چادر سے صاف کرتے ہیں تو وہ حضرت حسین نے تو کہا ہوگا کہ چچا جی نہ کرنا, اس طرح نہ کرنا. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری شان اور عظمت کیا ہے تو لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مدینہ لے کے جائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو یہ محبت تھی. اور حضرت علی امیر المؤمنین اپنی دور خلافت ایک انہوں نے کمبل اوڑھا اور وہ کمبل پھٹا ہوا تھا. آپ جب امیر المؤمنین بنے تو کسی نے کہا کہ حضرت علی سے کیا آپ امیر المؤمنین بن گئے, خلیفہ بن گئے, یہ پھٹا ہوا کمبل آپ نے کیوں اوڑھا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کمبل میرے دوست ہیں, میرے جگری یار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ مجھے کمبل دیا تھا, یہ اس کی نشانی ہے, میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی ہے. تو صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے اس طرح کی محبت تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب ان کو ایک مجوسی قتل کرتا ہے آپ شہید ہو جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہید ہوتے, حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے جنازے میں کھڑے ہوتے اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے کندھے میں ہاتھ رکھتے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ حضرت علی اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے عمر آپ تو میری آئیڈیل تھے, رحمت اللہ یا عمر, اے عمر اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ما خلقت احد احب الی عنک اللہ بمثل عمله. عمر تو میرا آئیڈیل, میں تو تیرے اعمال کو دیکھ, تیری نیکیوں کو دیکھ کے میں نیکیاں کرتا تھا کہ عمر اس طرح نیکی کرتا تھا میں بھی اس سے بچ جاتا. اے عمر تو وہ میرا آئیڈیل تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے کہا کرتے تھے اور اہل بیت سے اس طرح کی محبت تھی صحابہ کو. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.